کہ دولت کی آزمائش بہت ڈاڈی آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہمیں غربت سے بھی آزمایا گیا اور دولت سے بھی آزمایا گیا۔ غربت کی آزمائش میں تو ہم پورے نکلے، لیکن دولت کی آزمائش میں ہم پورے نہ نکل سکے۔ یہ آزمائش زیادہ سخت آزمائش ہے، لیکن فیقولو بندہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ کوئی عہدہ مل جائے، کوئی شان و شوکت دنیا کی مل جائے، چاہے وہ اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، بندہ کہتا ہے جی فلاں پہ بڑا ہی اللہ کا فضل ہو گیا ہے۔ یار ایک معمولی شخص تھا، گلی سے نکلا، اب دیکھو جو ہے وہ وزارت کا قلم دان تھامے ہوئے ہے، بڑا فضل ہوا۔ کیا فضل ہوا اس کے اوپر کہ اس نے جائز ناجائز ہر راستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور رب کو قدم قدم پہ ناراض کیا، اور ہم اس کو فضل گردان رہے ہیں۔ کہا فضل نہیں ہے، یہ ڈاڈی آزمائش ہے، لیکن انسان کی کج فکری ہے، وہ اس کو فضل کہہ رہا ہے۔ اچھا ایک اور انسان کی کج فکری دیکھیے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور اگر اللہ آزمائے اس کا رزق اس پر تنگ کر دے، فَيَقُولُ تو پھر کہتا ہے رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے تو مجھے خار کر دیا، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس کو تھوڑی سی سختی ملے، دولت کے انبار جو تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں تھوڑا سا کم ہو جائیں، اور اس کو غربت کی چکی میں پیسا جائے، تو یہ بھی اس کی آزمائش تھی۔ دولت دے کے آزمائش کی گئی کہ کیا راہ خدا میں لٹاتا ہے کہ نہیں لٹاتا، میرے راستے کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یتیم، غریب، مسکین، لاچار، مجبور، نانے شبینہ کو ترستے ہوئے، بیمار کیا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی دہلیز پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ ایک تو یہ آزمائش تھی، لیکن اس نے اس کو آزمائش نہیں، اس کو عزت سمجھ لیا۔ اس نے کہا کہ میرا اللہ میرے پہ راضی ہے تو تبھی اتنی دولت دی ہے۔ اچھا اگر دولت اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو فرعون دولت مند نہ ہوتا، قارون کو خزانہ نہ دیا جاتا۔ اور دوسری بات، جب اس کو دولت نہیں دی جاتی، غربت میں آتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ یہ بھی اس کی کج فکری ہے۔ یار وہ بھی تو ہوئے ہیں کہ زمانے کے اندر ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے پاس نہیں رہی۔ اللہ اکبر، آؤ دیکھو فقر ابو ذر کو سلام کرو، آؤ دیکھو فقر اویس کو سلام کرو، اچھا آ جاؤ حضور کی دہلیز پہ فقر محمدی کو سلام کرو۔ یہ عزت ہے، عزت، یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ فقر کی آزمائش میں کون پورا نکلتا ہے۔ زبان پر جو ہے وہ ناشکری کے لفظ تو نہیں لاتا، مل جائے اللہ کی طرف سے عطا ہو تو وہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور نہ ملے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ صبر کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا۔ واویلا کر دیا، شور و غل مچا دیا، لٹ گیا، میرے پاس کچھ نہیں، اپنی غربت کے اشتہار لگا دیے، ایک ایک شخص کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، اپنی غربت کی عزت کو پامال کر رہا ہے، اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اب سنو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم کہتے ہو کہ ہمیں دولت نہیں ملی تو رسوا کر دیا گیا، اور دولت مل گئی تو اللہ کا فضل سمجھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، اگر تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو تم اس آزمائش میں کہاں تک پورے نکلے ہو۔ آج تمہارے اوپر جو سختیاں آئی ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی اگر ناراضگی ہے تو اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ تم کو دولت نہیں دی گئی، بلکہ سبب کیا ہے، غور کیجئے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں، جو اس کی فکر تھی کلا سے نفی کر دی گئی، اور اس بات کس چیز کا کیا گیا، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو۔ اصل بات یہ ہے جو بات سوچنے کی ہے۔ اب قرآن کا یہاں اسلوب دیکھیے، میں قربان جاؤں قرآن کے اسلوب پہ۔ ایسے ہی نہیں، جب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اسلام کے حصار میں آتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے نا تو اشش کر اٹھتا ہے اور پھر روتا ہے اور کہتا ہے ھذا کلام و ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور قرآن بتا رہا ہے، اس کا لہجہ بتاتا ہے۔ اسلوب دیکھیے، بات غریب کو روٹی دینے کی نہیں کی گئی، غریب کو جو ہے وہ کھانا دینے کی نہیں کی گئی، اس کو کپڑے پہنانے کی نہیں کی گئی۔ قرآن نے جو کہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ یتیم کو تم عزت کیسے دے سکتے ہو یہ تم جانتے ہو کہ اس کی تکریم کیسے کرنی ہے۔ تمہارے پاس یتیم کو پہنانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن تمہارے سینے میں پیار تو رکھا ہوا ہے نا۔ اس برہنہ یتیم کو سینے سے لگا کر کے اس کا ماتھا تو چوم سکتے ہو نا۔ رب یہ نہیں دیکھتا روٹی کس نے دی، رب یہ دیکھتا یتیم کو پیار کس نے دیا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، معاملہ روٹی کا نہیں ہے،
बची हुई रोटी तो कुत्ते को भी डाली जा सकती है, किसी को गरीब को दे दी तो ये कौन सा कमाल है? जो देखें बच गई वो मदरसे में भेज दी, ये कमाल की बात नहीं है। वो गंदगी के ढेर पे भी तो फेंकनी थी, खराब हो जाती, 2 घंटे और पड़ी रहती। मामला ये नहीं है, मामला तकरीम का है। अब वो भी सोचें, ईद आ रही है, मेंढकों की तरह निकलेंगे समाजी रहनुमा और समाजी कारकुन, अखबारों में तस्वीरें छपेंगी, गरीब औरतें लाइन में लगी हुई हैं, गरीब मर्द लाइन में लगे हुए हैं, और जो है वो साहिब जो है वो एक एक तोड़ा आटे का, एक एक थैला आटे का दे रहे हैं, और 10 जो है वो फोटोग्राफर तस्वीर खींच रहे हैं। अगले दिन 15-15 अखबारों के अंदर तस्वीरें लगी हुई हैं। मैं उस दिन भी कहा था कि इस अंदाज के साथ गरीबों की गुर्बत का इश्तिहार लगाने वाला सोचे कि इस लाइन में अगर उसकी बेटी को खड़ा होना पड़े तो उसका फिर अंदाज क्या हो। बात ये नहीं, बात तकरीम की है। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। इंसान की फितरत है, जब अल्लाह ताला इसको रिज्क देता है, दौलत के दरवाजे इसके लिए खोलता है, इसको जाहो मनसब मिलता है, और ये अल्लाह ताला इसको जाहो मनसब दे के, दौलत दे के, इसको पैसा रुपया दे के इसकी आजमाइश करता है, लेकिन उसको आजमाइश नहीं समझता। फ़यक़ूल, वो कहता है रब्बी अकरमन, मेरे रब ने मुझे इज्जत दी है। वो उसको इज्जत समझ लेता है और कहता है कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, मुझे अल्लाह पसंद करता है तो इसलिए मुझे दौलत दी है, वरना मैं गुर्बत की चक्की में पिस रहा होता। वो दौलत को जो है वो इज्जत समझता है, हालांकि अल्लाह ने बतौर आजमाइश इसको दौलत दी है। जब किसी बंदे को पूछा जाए ना, बता क्या हाल है, तो अगर उसके पास दौलत के अंबार, वो कहता है बड़ा फजल है अल्लाह का। अच्छा क्या फजल है अल्लाह का? तू तहज्जुद की नमाज भी पढ़ने लग गया? नहीं, मैं तो 5 भी नहीं पढ़ता। अच्छा क्या फजल है कि अल्लाह ने तुझे ये करम कर दिया कि तेरी जुबान पे झूठ नहीं आता? नहीं, मैं तो सुबह शाम झूठ बोलता हूँ, टैक्स भी चोरी करता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ। तो फिर क्या फजल है? कहता है मुझे दौलत दे दी गई। तो ये इंसान की फितरत है कि दौलत जो मिल जाए उसको, तो उसको फजल इलाही समझता है। वो नाजायज तरीके से भी ले तो उसको भी फजल समझता है। अल्लाहु अल्लाह।